فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر۔ اور یہاں پر اس یوٹیوب چینل پر ہم اور آپ مل کر، میں یعنی کہ سیمی زوار، ہم مل کر یہاں پر کاشانہ بصیرت کے اس چینل پر انتہائی مستند کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18، اور یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ عنوان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مطالعہ و مذاہب عالم کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ آئیے اس سے پہلے کہ پڑھنے کا آغاز کریں بتاتی چلوں کہ کل 39 سوال و جواب ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں گے یا ایک سے زیادہ ٹائم لگے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے، مذاہب عالم کی تقابلی مطالعے کا آغاز کب ہوا؟ سوال، مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا آغاز کب ہوا؟ جواب، مذاہب عالم کا تقابلی مطالعے کا آغاز قرآن مجید کے نزول کے بعد شروع ہوا۔ تقابل ادیان علم کلام کی ایک قسم ہے۔ اس پر بحث، مناظرہ، مطالعہ اور لکھنے کا رواج خلیفہ مامون رشید رحمہ اللہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال نمبر 2، عبدالکریم شہرستانی رحمہ اللہ کی تقابل ادیان پر کون سی مشہور کتب ہیں؟ جواب، علامہ محمد بن عبدالکریم شہرستانی کی تقابل پر 2 اہم کتب ہیں۔ پہلی، تلخیص الاقسام المذاہب الانام، دوسری ملل و نحل۔ لکھا ہے موصوف ملل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک میں اسلامی فرقوں کا ذکر ہے اور دوسرے میں تمام مذاہب کا۔ سوال نمبر 3، تقابل ادیان پر مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ جواب، ابن حزم حزم رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل۔ دوسرا لکھا ہے محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی تقابل ادیان کے موضوع کی مناسبت سے کتاب قبلہ نما لکھی ہے۔ نیکسٹ، چودھری نواز کی کتاب مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہے۔ نیکسٹ ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے حق پرکاش کتاب کا نام ہے لکھی، جو کہ سیتارتھ پر کاش کارد ہے۔ ہجے کرتے ہیں سیتارتھ، سین یہ تے الف رے تے 2 چشمی ہے، اور پیرے کاف الف شین پر کاش کا رد ہے۔ اور لکھا ہے سوامی دیانند، بریکٹ میں لکھا ہے 1884 عیسوی۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب سیتارتھ پرکاش میں قرآن مجید پر 159 اعتراض کیے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 124 پر۔ سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات کون سے ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات یہ ہیں: بن باپ کے پیدا ہونا، نیکسٹ مادر زاد اندھے اور برس کے مریض کو صحیح کرنا، نیکسٹ مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ سوال نمبر 5، ہندو مت میں نجات کی راہیں کون سی ہیں؟ جواب، ہندو مت میں نجات کی راہیں حنان مارگ نمبر 1 پہ ہے، جنان، جیم نون الف نون، جنان مارگ، بریکٹ میں لکھا ہے علم و معرفت کے طریقے۔
नंबर 2 भक्ति मार्ग, ब्रैकेट में है इबादत व अकीदत के तरीके पर। नंबर 3 है करम मार्ग, ब्रैकेट में है अमल और कुर्बानी के तरीके पर। सवाल नंबर 6 मशहूर आर्यानी या आर्याई मज़हब कौन से हैं? जवाब है आर्याई मज़ाहिब ये हैं। नंबर 1 हिंदू मत, 2 जीन मत, 3 ज़रतश्त और 4 सिख। सवाल नंबर 7 के मशहूर मंगोली मज़ाहिब कौन कौन से हैं? जवाब मंगोलिया के मशहूर मज़ाहिब बुद्ध धर्म, नेक्स्ट कन्फ्यूशनिज्म, नेक्स्ट ताओइज्म और शेंटोइज्म हैं। सवाल नंबर 8 त्रिपताका पर मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब त्रिपताका, ब्रैकेट में लिखा है त्रिपतका, से मुराद बुद्ध मत की 3 मुक़द्दस किताबें हैं और ये बुद्ध मत का मजहबी अदब हैं। इन्हें 3 टोकरियां भी कहते हैं। नंबर 1 वयानापताका, ब्रैकेट में है कि इसका मुसन्निफ अपाली है। 2 सतापताका, मुसन्निफ आनंद है। 3 भदीमा, बे तो चश्मी है, दाल है ये मीम अलिफ, भदहीमा पताका, इसका मुसन्निफ कसियापा, काफ सीन ये अलिफ पे अलिफ है। सवाल नंबर 9 अमृतसर का मफहूम वाज़े करें। जवाब सिखों का मरकज़ अमृतसर है। अमृत आबहयात और सर मतलब तालाब को कहते हैं। सवाल नंबर 10 सवाल है कि ज़रतश्त की मजहबी कुतुब कौन सी हैं? जवाब में लिखा है कि उनकी मजहबी कुतुब ये हैं। 1 औसता, 2 गाथा, 3 दसातीर। सवाल नंबर 11 अरबों और हिंदुस्तानियों में कदर मुश्तरक कौन सी चीज़ है? जवाब अरबों और हिंदुस्तानियों में कदर मुश्तरक बुत परस्ती और गैर अल्लाह की पूजा थी। सवाल नंबर 12 हिंदुओं के मशहूर खुदा कौन से हैं? जवाब हिंदुओं के मशहूर खुदा 3 हैं। 1 ब्रह्मा, 2 विष्णु, 3 शिव और लिखा है कि इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। सवाल नंबर 13 अकीदा तनासुख क्या है? जवाब अकीदा तनासुख को संस्कृत में अवागुन या जॉनी चक्र कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान मरने के बाद फना नहीं होता बल्कि गुनाहों और नेकियों की वजह से बार बार जन्म लेता है। और अब हम पहुंच गए पेज 125 पर। लिखा है सवाल नंबर 14 महाराजा अशोक की बुद्ध मत की नश्र व अशात की खिदमात का जायज़ा लें। जवाब महाराजा अशोक ने बुद्ध मत को अंदरून व बैरून मुल्क फैलाने के लिए मुबल्लिगीन मुकर्रर किए, इबादत गाहें बनवाईं और गैर ममालिक में सफ़ीर भेजे। इसलिए महाराजा अशोक को बुद्ध सानी भी कहा जाता है। अगले सवाल की जानिब सवाल नंबर 15 कि जीन मत के हल्फनामे की अहम शराइत कौन सी हैं? जवाब मैं किसी ज़ीरू को नुकसान न पहुंचाऊंगा, नेक्स्ट न ही किसी और को नुकसान पहुंचाने दूंगा, नेक्स्ट ज़ीरू को हलाक करना काबिल मज़म्मत है, नेक्स्ट मैं शादी न करूंगा, नेक्स्ट रहवाना ज़िंदगी गुजारूंगा। सवाल नंबर 16 ज़रतश्त मज़हब के पैरोकार अपने मुर्दे के साथ क्या सलूक करते हैं? जवाब वो अपने मुर्दे न तो दफन करते हैं, न आग में जलाते हैं, न दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं। सवाल नंबर 17 गुरु नानक की पैदाइश कहाँ और कब हुई? जवाब सिख मत के बानी गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ज़िला शेखुपुरा पाकिस्तान के गांव तलवंडी में हुई। तलवंडी या तेलाम वाव नून डाल छोटी है, आप लोग मुझसे बेहतर इसकी हिज्जे कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 मूसवी अहकाम अशरा कौन से हैं? जवाब गैरों को माबूद न बनाना, नेक्स्ट खुदा की तराशी सूरत न बनाना, नेक्स्ट सजदे की गैर अल्लाह के लिए ममानियत, नेक्स्ट यौमुस सब्त का एहतराम, नेक्स्ट कत्ल की ममानियत, नेक्स्ट चोरी की ममानियत, नेक्स्ट जिना की ममानियत, नेक्स्ट पड़ोसी के माल का लालच न करना और उसके खिलाफ झूठी गवाही न देना, नेक्स्ट वालिदैन का एहतराम करना, नेक्स्ट है अल्लाह का
नाम बेफायदा न लेना। ब्रैकेट में लिखा है इनसे मिलते जुलते अहकाम कुरान मजीद की सूरतुल इनाम में भी बयान हुए हैं और ये फिरौनियों के गर्क होने और बनी इसराइल के वादी सीना में आने के 3 माह बाद हजरत मूसा को दिए गए थे। ब्रैकेट क्लोज। सवाल नंबर 19, ईसाइयों के मशहूर अकायद कौन से हैं? जवाब, असर हाजिर में ईसाइयत के मशहूर अकायद दर्ज झैल हैं। हलूल व तजसीम का अकीदा, नेक्स्ट अबनियत मसीह का अकीदा, नेक्स्ट अलवहियत मसीह का अकीदा, नेक्स्ट अकीदा तसलीस और फिर नेक्स्ट है अकीदा कफारा। और अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 20। लिखा है सामी और गैर सामी मज़ाहिब से क्या मुराद है? जवाब, सामी मज़ाहिब वो हैं जिनके बानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम हैं, मसलन यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, जबकि उनके अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब जिनके बानी उनकी औलाद से नहीं हैं वो गैर सामी मज़ाहिब हैं, मसलन हिंदू मत, जीन मत, बुद्ध मत, सिख मत, ज़रतश्त और कन्फ्यूशस वगैरह। सवाल नंबर 21, तकाबुल अदियान से क्या मुराद है? इसका जवाब पढ़े हम किताब के सफ़ा 126 पर आ गए। जवाब है तकाबुल अदियान से मुराद है कि दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ इल्हामी व गैर इल्हामी मज़ाहिब के अकायदो नज़रियात का बाहम मवाजना किया जाए। सवाल नंबर 22, टूटमिज़्म, टूटमिज़्म या हैवान परस्ती से क्या मुराद है? जवाब है वो दौर के जिसमें इंसान बाज हैवानात से मुतासिर होकर उनकी पूजा शुरू करने लगा और फिर सांप, बिच्छू, गाय, घोड़े और बैल वगैरह की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल नंबर 23, तबलीगी व गैर तबलीगी मज़ाहिब कौन से हैं? जवाब, तबलीगी मज़ाहिब से मुराद वो मज़ाहिब हैं जो दूसरे मज़ाहिब के अफराद को अपनी तरफ दावत देते हैं, मसलन इस्लाम, ईसाइयत और बुद्ध मत, जबकि गैर तबलीगी मज़ाहिब से मुराद वो मज़ाहिब हैं जो दावत नहीं देते, मसलन यहूदियत, ज़रतश्त और हिंदू मत वगैरह। और अब आइए सवाल नंबर 24 पढ़ते हैं। त्रिमूर्ति से क्या मुराद है? जवाब, त्रिमूर्ति से मुराद हिंदू अकीदा है जिसमें तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। ब्रह्मा की हैसियत खालिक की, विष्णु की हैसियत इंतज़ाम में दुनिया को चलाने वाले देवता की और शिव की हैसियत फना और मौत के देवता की है। इसको मैं तो शिव पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ये इसको शिव पढ़ते हैं या शिव पढ़ते हैं। आप लोग मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सवाल नंबर 25, हिंदू मत में मशहूर 4 गाफ ये हर्फ तहज्जी का लफ्ज़ है, गाफ हर्फ है, गाफ। तो हिंदू मत में मशहूर 4 गाफ से क्या मुराद है? सवाल है, इसका जवाब है नंबर 1 गीता यानी किताब पढ़ने के लिए, नंबर 2 गंगा यानी दरिया स्नान के लिए, नंबर 3 गावत्री यानी मंत्र विरद के लिए और नंबर 4 गाँव माता यानी गाय परस्तिश के लिए। सवाल नंबर 26 है सिखों के मशहूर 5 काफ से क्या मुराद है? जवाब, नंबर 1 कड़ा, नंबर 2 कच्छा, नंबर 3 करपान, नंबर 4 केस और नंबर 5 कंघा। सवाल नंबर 27 पढ़ते हैं। कन्फ्यूशस के 5 उसूल हुक्मरानी कौन से हैं? जवाब, बादशाह, नंबर 1 बादशाह अपने अमल से अवाम के लिए मिसाली व काबिल तकलीद नमूना पेश करे। 2 नंबर 2 इसमें है हुक्मरानों को अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देकर उनकी मोहब्बत और एतमाद हासिल करना चाहिए। नंबर 3 इसमें है हुक्मरानों और अवाम को अपने अपने फ़राइज़ खुशअस्लूबी और खुलूस से सरअंजाम देने चाहिए। नंबर 4 है इसमें कि हुक्मरानों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखना चाहिए जो नफ़रत पैदा करने का बायस हो। और इसके बाद नंबर 5 है कि हुकूमती ओहदों पर अमानतदार व दयानतदार अफराद का तयन होना चाहिए।
اور اب سوال نمبر 28 لکھا ہے بپتسمہ یا استباغ سے کیا مراد ہے؟ ہجے کرتے ہیں، بے پہ تے سین میم ہے بپتسمہ، اور پھر ہے اگلا ہے الف سواد توئے بے الف غین استباغ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بپتسمہ یا استباغ سے مراد عیسائیت کی ایک رسم ہے جس میں عیسائیت میں کسی کو داخل کرنے کے لیے مخصوص انداز میں غسل دیا جاتا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 127 پر، سوال نمبر 29 ولادت مسیح علیہ السلام کے متعلق مختلف نظریات کون سے ہیں؟ واضح کیجیے۔ جواب ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک ان کی ولادت بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی اور آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی ابن اللہ نہیں ہیں۔ یہی صحیح نظریہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک آپ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر بغیر باپ ہی کے ہوئی ہے، البتہ آپ علیہ السلام کو ابن اللہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ خلاف حقیقت ہے، جبکہ یہودیوں کے ہاں آپ علیہ السلام معاذ اللہ ولد الزنا تھے اور آپ کی ماں حضرت مریم زانیہ تھیں۔ یہ نظریہ سب سے زیادہ بیہودہ اور خلاف حقیقت ہے۔ یہ تفصیلات کتاب میں سے ہم نے پڑھی۔ اب سوال نمبر 30 پڑھتے ہیں، صحابی اور حواری میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے صحابی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لا کر ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی ہو اور اسی پر فوت ہوئے ہوں، جبکہ حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگردوں اور پیروکاروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوال نمبر 31، لکھا ہے سگدید کسے کہتے ہیں؟ جواب پارسی مذہب کی ایک رسم ہے جس میں پروہت پیرے واو ہیتے پروہت لاش کے ساتھ کتے کو لاتے ہیں تاکہ ہوائی چیز کتے کے ڈر سے لاش کو خراب نہ کرے۔ اب اگلا ہے سوال نمبر 32، تابوت سکینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تابوت سکینہ سے مراد وہ صندوق تھا جس میں تبرکات موسیٰ علیہ السلام مثلاً عصا اور الواح و تورات رکھی ہوئی تھی، جو بنی اسرائیل جنگ میں ساتھ رکھتے تھے اور ان کے سکون کا باعث تھا۔ سوال نمبر 33 لکھا ہے کہ ویٹیکن سٹی، واو یہ ٹے کاف نون اور سین ٹے چھوٹی ہے، VATICAN کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ جواب ہے یہ پوپ اعظم کا محل ہے جو اٹلی کے دارالخلافہ روم میں واقع ہے۔ یہ کیتھولک فرقے کا مرکز بھی ہے۔ سوال آ گیا اگلا یعنی 34 کہ عشائے ربانی آئین سے ہے، عشائے ربانی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عشائے ربانی سے مراد خداوند یسوع مسیح کا رات کا کھانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ پھر عشائے ربانی ہوگا۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، عشائے ربانی سے کیا مراد ہے؟ جواب عشائے ربانی سے مراد خداوند یسوع مسیح کا رات کا کھانا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو کلیسا میں عیسائیوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ دعا کے بعد روٹی اور شراب لائی جاتی ہے جسے پادری لے کر بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے، پھر اسے حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے روٹی فوراً مسیح کا بدن اور شراب مسیح کا خون بن جاتی ہے۔ یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اگلے پیج پر ہم آ گئے 128 پر، سوال نمبر 35 لکھا ہے کہ وشنو دیوتا کی بیوی کا نام کیا ہے اور یہ کس بات کی علامت خیال کی جاتی ہے؟ جواب ہے کہ وشنو شیو جی کی بیوی کا نام لکشمی ہے اور یہ مال و دولت خوشبختی کی علامت خیال کی جاتی ہے۔ اگلا سوال نمبر 36 ہندوؤں کے
مشہور تہوار کون کون سے ہیں؟ جواب ہے ہندوؤں کے مشہور تہوار دیوالی، دسہرا یا دسہرا، اور پھر ہے راکھی بندھن اور ہولی وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 37، جین مت اعمال کی درستگی کی بنیاد کن 5 باتوں پر رکھتے ہیں؟ جواب، اعمال کی درستگی کی بنیاد ان 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 ہنسا، پھر ہے نہیں، نمبر 1 نہیں ہے، اہنسا، الف ہے نون سین الف، میں اس کو الف کو 1 سمجھی تھی۔ پھر اس کے بعد کوما پہ لکھا ہے ستیام، نیکسٹ کوما کے بعد لکھا ہے برہمچار یام، اور پھر آخر میں لکھا ہے اپری گراہا۔ بہت جو بھی میں الفاظ ایسے پڑھتی ہوں جو میرے لیے بالکل نئے ہیں، اس میں بہت سی غلطیاں میں کر سکتی ہوں، یعنی کہ میں نے کی ہوں گی، اور کوشش تو ہوتی ہے نہ کروں، لیکن آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ یہ چیپٹر یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میری بھی اصلاح کیجیے۔ نمبر 38 سوال نمبر، تالمود، تے الف لام میم واو دال، تالمود سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تالمود سے مراد قصے، روایات، مذہبی احکام اور اجتہاد کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 39، اسفار موسیٰ یا موسی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، توریت کے موجودہ 5 حصوں یعنی کہ پیدائش، خروج، الاحبار، پھر ہے استثنا اور گنتی، ان کو اسفار موسی یا موسیٰ یا توریت خمسہ کہا جاتا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 39 سوال و جواب یعنی مختصر سوال و جوابات کو مل کر پڑھا، اور اب ہم اس نشست میں ہم اگلے چیپٹر کا آغاز اس لیے نہیں کریں گے تاکہ آپ اس نشست میں ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ایک ہی بات تیاری کے لیے جب اسے اوپن کریں تو ایک ہی چیز کو پڑھیں۔ اگلی نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے مطالعہ مذاہب عالم کا حصہ انشائیہ، یہ ہم مل کر پڑھیں گے، اور اس میں کیا کیا ہم پڑھیں گے، مطلب کتنے نمبروں پہ بتا دیتی ہوں کیا کیا ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، اس کے بعد اور اس طرح سے عقیدہ، تناسخ اور بہت ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، جین مت وغیرہ۔ بہرحال یہ سب تو میں نے آپ کی جستجو کے لیے بتایا تھا کہ آپ لوگ جب اگلی نشست کے لیے جلد سے جلد بٹن آن کریں اور ساتھ مل کر پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ بھی تھا کہ کیونکہ اس میں ٹائم بھی تھا اس والی ہماری ریکارڈنگ میں، تو میں نے سوچا کہ اس میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، جان رہی ہوں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بہت ساری غلطیاں بھی کر رہی ہوں، اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کے کامنٹ کا بھی انتظار کرتی ہوں کہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کیا آپ کو واقعی اس کتاب کو جب میں پڑھ رہی ہوں تو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ ضرور بتائیے، کامنٹس میں بتائیے، اور جو غلطی بھی ہے وہ بھی بتائیے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔